سورۃ الزمر کی آیت نمبر 50۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ قد قالها الذين من قبلهم، یقیناً کہہ چکے یہی بات وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس نہیں کام آیا ان کے کچھ بھی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا، بلکہ آ پہنچی مصیبت ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب پہنچے گی مصیبت اور برائی ان کو بھی جو یہ برے اعمال کرتے ہیں۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ ایسے نہیں کہ اللہ کو بے بس کر سکیں۔ اولم یعلموا، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ناسپاسی اور ناشکری کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ انسان جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر تو اللہ کو بڑی لجاجت کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ، ترلے منتیں کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، واسطے دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے، مالی پریشانی تھی تو خوشحالی آ گئی، بیماری تھی تو صحت آ گئی، کسی مقدمے میں الجھا ہوا تھا تو الجھن ختم ہو گئی، حالات سلجھ گئے۔ اچھے حالات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہی جاتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، بلکہ ہمیں یاد کرنا تو دور کی بات، پھر اس کو کوئی یاد دلاتا ہے نا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ چل چل کھڑے اللہ کا کرم، یہ میں نے خود ایسا کیا، میری اپنی عقل تھی، میری سمجھ تھی، میں بڑا سیانہ تھا، میں بڑا علم والا تھا، اور میں بڑا سمجھدار تھا۔ اللہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے
وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے اور میری یہ ساری کی ساری کمائی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ رویے آج بھی آپ کو اپنے دائیں بائیں نظر آئیں گے۔ خود ہماری زندگیوں کے اندر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ ہو گیا، مال خرچ کیا، نفع آ گیا، کہیں ہم نے ڈاکٹر کوئی جو ہے وہ تلاش کیا، اس سے شفا ہو گئی، ہم نے کوئی اور ایسا کام منصوبہ شروع کیا جو ہماری سوچ خیال کے مطابق ہو گیا، تو ہم وہاں کبھی نہیں کہتے کہ یار یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ ہم وہاں یہی کہتے ہیں دیکھیا میں کیتا میں کیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے قد قالہا، یہ جملہ کوئی تم پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے، یہ پہلوں نے بھی کہے تھے، یہ پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ قد قالہا الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی ایسے ہی جملے کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر قارون کا ذکر ہے 20ویں پارے کے اندر، بڑا مالدار انسان تھا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں لَتَنُوءُ عَصْبًا، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ چابیاں ہی خزانوں کی چابیاں ہی اٹھانے والوں کو تھکا دیا کرتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے۔ اور جب اس کو کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کی مہربانی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، تو کہنے لگا چلو چلو انما اوتیت علی علم عندی، کوئی اللہ کی مہربانی نہیں، یہ تو جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے فن اور ہنر کا کمال ہے، میری اپنی عقل کا کمال ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ زمین میں دھنسا، خود بھی دھنسا، خزانے بھی گئے، برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتے یہ پہلے بھی یہ جملے کہہ چکے ہیں۔ نمرود کہا کرتا تھا میں تمہارا رب ہوں، یہ سارا کچھ میں نے بنایا۔ فرعون کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کی ساری بادشاہت اور اس میں چلنے والی ساری نہری نظام اور آبپاشی اور کاشتکاری اور زرخیزی، یہ سب میرا کمال ہے، یہ میرا کمال، میرا کمال، میرا کمال، میرا تجربہ، میرا ہنر، میری ذہانت، میری سمجھداری۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ تم پہلی دفعہ نہیں باتیں کر رہے، تم سے پہلے بھی ایسے ہی جملے بولا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے ان میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ نمرود کو کوئی چیز بچا سکی؟ اس کی بادشاہت، اس کا تخت، اس کی فوج، اس کی حکومت، اس کے خزانے، کوئی چیز ایسی ہوئی جو نمرود کو بچا سکی؟ فرعون کو کسی چیز نے بچا لیا؟ وہ اپنی 16 لاکھ کی فوج کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا، اس کا جو ہے تحفظ بھی نہ کر سکے۔ قارون کو کوئی بچا سکا؟ کوئی بھی نہ بچا سکا۔ اللہ فرماتا ہے تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کی مولی ہو۔ چنانچہ یہی رویہ مشرکین عرب کا تھا، اللہ پاک نے ان کو بھی یاد دلایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کہ جن لوگوں نے یہ غلط کام کیے، گھنونے کام کیے اور الٹے سیدھے کام کر کے اللہ کو ناراض کیا، تو ان کے کالے کارناموں کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھوں میں مبتلا ہوئے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے جا کے ناکام ہو گئے، دنیا سے ناکام و نامراد گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین ظلموا من ہؤلاء، ان میں سے جو ظالم ہے، ہؤلاء سے مراد مشرکین عرب، ان میں سے جو ظالم ہے سیصیبہم سیئات ما کسبوا،
یہ بھی خیال کریں بہت جلد ان کے سیاہ کارناموں کا وبال بھی ان پہ پڑنے والا، ان کی بری حرکتوں کا نتیجہ بھی ان کے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ خیال رکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو بچا لیں گے، اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ کوئی اللہ کو تھکا سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر لے؟ اللہ پاک نے پہلے ان کو متنبع کر دیا۔ یہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ جملہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا۔ مشرکین عرب، خیال کرو اگر کالے کاموں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی اسی طرح ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ چنانچہ پھر وہی ہوا، بدر کے میدان کے اندر 70 بڑے بڑے کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے کافر قید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے ایک بے آباد کنویں کے اندر، اندھے کنویں کے اندر ان سب کو ڈلوا دیا، ان مرے ہوئوں کو اس کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب سمجھ آئی بات؟ میرے محترم دوستو، یہ جملے جس طرح 14 صدی پہلے مشرکین عرب کے لیے تھے، یہ جملے آج کے ایسے جملے بولنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ قرآن کی یہ ہدایت آج کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیاوی کامیابیوں کو اپنا کمال سمجھتے۔ آج دنیا میں کسی کو چند پیسے مل جائے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا سمجھدار، میں بڑا ہنر والا ہوں، میں بڑا عقل والا ہوں، اس لیے میرے اوپر یہ اللہ کی کرم نوازی۔ اچھے کام ہو جائے تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کی مہربانی، بلکہ کہتا ہے میری چلاکی، میری ہوشیاری، میری سمجھداری۔ کہیں نقصان ہو جائے پھر کہتے ہیں یہ اچھا جی اللہ دی مرضی، ادھر ہی ایسی کی کر سکتے۔ یعنی پیڑے کام تے پٹھے کام سارے اللہ دے ذمے تے چنگے چنگے سارے اپنی جھولی چ پائی۔ یہ رویہ ہمارا بن گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے خطاب کے اندر لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی اچھا کام ہوگا تو وہ میرا کمال نہیں ہوگا، وہ کس کا کمال ہوگا؟ اللہ کا کمال ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ میرا قصور ہوگا، اس میں مجھے معاف کر دینا۔ یہ سوچ بنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی، اور آج ہم اس کے برعکس ہو گئے۔ اچھا ہو گیا تو اپنے کھاتے میں، اور غلط ہو گیا تو یا دوسروں کے کھاتے میں یا پھر سیدھا اللہ کے کھاتے میں، اللہ دی مرضی ہے ادھر سے۔ حالانکہ غلطیوں کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، یہ میری غلطی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے میری اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے بھی یہ قرآن کے جملے نازل کیے ہیں کہ یہ جملہ کہنا، یہ بات کہنا کہ جناب یہ ہمارا کمال ہے، ہماری سوچ ہے، ہم نیک تھے، ہم سمجھدار تھے، اور ہم جناب بڑے ہنر والے اور عقل والے تھے۔ اللہ فرماتے یہ جملے پہلوں نے بھی بولے تھے، ان کی عقل ان کو بچا نہیں سکی، ان کا مال و دولت ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکا۔ اور مشرکین عرب وہ بھی یہی جملے بولتے تھے، وہ بھی عذاب خداوندی سے بچ نہیں سکے۔ تو آج 14 صدی بعد کے انسانوں اور قیامت تک آنے والے انسانوں سن لو، اگر ایسے جملے بولو گے تو تم بھی بچ نہیں سکو گے۔
میرے محترم دوستو، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے یہی انسان کی سب سے بڑی مضبوطی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ دے، اللہ سے دور چلا جائے، یہ سب سے بڑی کمزوری۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یعلموا، کیا یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ دنیا کے اندر ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کا رزق کھلا کر دینا، کسی کا رزق تنگ کر دینا، یہ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کو میں نے پرسوں کے درس میں بھی عرض کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بالکل سیدھے سادے، عقل و سمجھ نہیں ہے، لکھنے پڑھنے کی بات کریں تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے، دستخط نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن کئی پڑھے لکھے انگلش کے ماہر وہ ان کی ملازمت کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس نوکر چاکر ہے۔ تو رزق کی وسعت تعلیم سے نہیں ہے، رزق کی وسعت اپنے ہنر اور تجربے سے نہیں ہے، رزق کی وسعت اپنے کمال سے نہیں ہے، رزق وسیع بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اور رزق کسی کا تنگ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ان میں سے کسی حال کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج لوگوں کی سوچ پتہ کیا بن گئی؟ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں جی اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، حالانکہ پیسے کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ یا کسی کے پاس مال کم ہے، تنگ دست ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی بس پتہ نہیں کیڑی گل، اللہ یہ تو ناراض ہی ہے، کوئی شہر ہے کوئی کام سدھا ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ یہ تو ناراض ہی ہے۔ حالانکہ یہ ناراضگی نہیں ہے، مال کا کھلا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، اور مال کا تنگ ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ اس کی روٹی نہیں چھینتا، وہ کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ بے ایمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ ہاں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ دین کے کام چھین لیتا ہے، اس سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے خیر کے کام اللہ چھین لیتا ہے، وہ خیر کے کام نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس کو اللہ مال کی بجائے اپنا دین دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ معاشی اعتبار سے تنگی کی حالت میں گئے، معاشی تنگ دستی کے اندر زندگی گزاری، محنت مزدوری کر کے زندگی گزاری ہے۔ اور جب کبھی کسی نے کہا کہ جناب یہ لوگ مال والے، بڑے بڑے روپے پیسے والے، تو بڑا عجیب جملہ فرمایا رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ رضینا بالقسمت الجبار فینا، جبار اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ اللہ نے یہ جو ہمارے درمیان تقسیم کی ہے ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں، خوش ہیں کہ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہیں، راضی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمارے معیار بدل گئے، ہم مال والے کو سلام اور سلوٹ کرتے ہیں، پیسے والے کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اس پہ بڑا کرم ہے،
اللہ کی اس پہ بڑی کرم نوازی ہے، حالانکہ یہ بھی امتحان ہے، اور کوئی تنگ دست ہے تو یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ روپے پیسے میں کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے ملنے میں بھی، اس کے نہ ملنے میں بھی۔ ہاں، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ دین کی کتنی خدمت کر رہا ہے، وہ اسلام کا کتنا کام کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا خوف کتنا ہے، خدا ترسی کتنی ہے، فقراء مساکین کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کے ساتھ محبت کیا کرتے، اور اسی کی آپ نے تلقین کی ہے۔ آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں مسکینوں کے ساتھ، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندگی بھی دینا اور مسکینوں کے ساتھ دینا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور اے اللہ مجھے موت بھی دینا تو مسکینوں کے ساتھ موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے اللہ کل کو میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے محبوب کن کو پسند کر رہے ہیں، اور ہماری پسند کا معیار کیا بن گیا، ہم کن کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ غلط معیار بنا کے بیٹھے ہیں، جو مال و دولت میں کامیابی سمجھتے ہیں، مال و دولت میں کوئی کامیابی نہیں، مال کے ملنے میں اللہ کی رضامندی داخل نہیں، مال کے چھن جانے میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ یہ دونوں امتحان ہیں۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال کے اندر اللہ کو راضی کرے۔ اللہ پاک فرماتے جس نے اس حقیقت کو پا لیا، اس بات کو سمجھ گیا کہ اس مال کے اندر کوئی کامیابی یا ناکامی نہیں چھپی ہوئی، ان فی ذلک لآیات، اس نے ان نشانیوں کو پا لیا، لقوم یؤمنون، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو یقین رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا، جو اس بات کی گہرائی تک چلے گئے۔ آج میرے محترم دوستو، میں اور آپ اپنی زندگی کا معیار بدلیں۔ صرف پیسہ 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 یہی کامیابی نہیں ہے، صرف روپیہ، عہدہ، بڑا کوئی منصب مل جانا اسی کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کسی غریب مسکین کے کام آ جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم نوازی، یہ کامیابی کے نشانات ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے، مال و دولت کے پیچھے ہلکان ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا یہ بات آج سے ہم نیت کر لیں، توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم اپنے کسی بھی اچھے عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ کس کی کرم نوازی ہے؟ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحور